وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ سورہ شمس کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے قسم سے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. وضحاها، اس کی دھوپ کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کی قسم کھائی، سورج اور اس کی دھوپ، اس کی روشنی. ضحیٰ کا وقت اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اور تھوڑی بلندی پر سورج آتا ہے جس کی وجہ سے اسے بالکل صاف صاف نظر کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. وہ بالکل صاف ہوتا ہے آسمان کے کنارے پر. یہ ہے ضحیٰ کا وقت. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں. یہ بات ظاہر کر دینی چاہیے اور بار بار ظاہر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات جو آگے آ رہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں. دراصل ان سب اوقات کو اور جن جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان چیزوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا ان سب چیزوں کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. ان سب چیزوں پر غور کرو، آگے آنے والی بات کا تعلق بھی ان سب چیزوں سے ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. یعنی جس طرح سورج ضحیٰ کے وقت میں بالکل روشن اور صاف نظر آتا ہے، چاند بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ مہینے میں وہ بھی اسی طرح صاف نظر آتا ہے. اور وہ وقت کون سا ہے؟ مہینے کے درمیان میں جو دن ہوتے ہیں اس وقت وہ بالکل صاف نظر آتا ہے. غروب کے بعد اس وقت چاند جو ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی چاند کی. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے. گویا دن ہی ایک ایسا وقت ہے جس میں ہمیں سورج واضح طور پر نظر آتا ہے. سورج تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دن کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو
ڈھانک لیتی ہے، کور کر دیتی ہے کہ رات کے وقت میں سورج نظر نہیں آتا. سورج بھی ایک سٹار ہے، لیکن اس سٹار کو رات کے وقت نہیں دیکھا جا سکتا. یہ سٹار دراصل دن میں ہی نظر آتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو قائم کیا، جس نے آسمان کو بنایا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، بناها جس نے اس کو بنایا آسمان کو، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا بعض لوگوں نے اور اعتبار سے بھی ترجمہ کیا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے کیا بھی جا سکتا ہے. آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم کہ دیکھو تو صحیح کتنا پرفیکٹ ہم نے بنایا ہے، اس میں کوئی کریک نہیں، کوئی فطور نہیں. یہ چھت ایسی ہے جو بغیر ستونوں کے قائم ہے. تمہاری کوئی چھت ایسی پیدا کر کے دکھاؤ جو بغیر ستون کے اور اس طرح پرفیکٹلی قائم کی گئی ہو. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مصنوع کو بیان کیا جو مصنوع صانع پر دلیل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ آسمان. غور کرو اس آسمان پر، یا آسمان پر غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی طرف رہنمائی ہو جائے گی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، ارض یعنی زمین، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. یہاں پر بھی پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، درست بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی بھی قسم کھائی. اب اس صورت اور پہلے والی صورت کے اندر کنیکشن سنو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر یہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے. اب یا تو وہ شکر ادا کرے اور نیک بخت میں شامل ہو جائے، یا وہ ناشکری اختیار کرے اور جہنم کا باسی بن جائے. یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے ہیں. اسی کی طرف اشارہ پہلی والی صورت میں تھا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے نفس کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو ہموار بنایا، درست بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے. یہ طاقت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ اسے اچھی چیزوں کے بھی خیالات آتے ہیں اور بری چیزوں کے بھی خیالات آتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کرنا، انسان کے دل میں یہ بات ڈالنا، اس کو اس فطرت کے ساتھ پیدا کرنا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب انسان اپنی قوت مدرکہ سے، اپنے دماغ سے، عقل سے دو راستوں میں سے کوئی ایک راستے کو چوز کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو میں اس کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ میں کون سی راستے کو اختیار کروں، میں کون سا اپنے لیے چوز کروں. تو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتداءً یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اس کے دل میں دونوں طرح کے خیالات آئیں گے، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی، لیکن اختیار بھی ساتھ ساتھ میں دے دیا، جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے اور فوقیت رکھتا ہے اسی اختیار کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چوائس دیا ہے. دوسری مخلوق کو یہ چوائس حاصل نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو بعض لوگ تقدیر کے بارے میں مسکنسیپشن قائم کرتے ہیں کہ تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے. نہیں، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا نام ہے. غور سے سنو، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا نام ہے. جیسے میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں
علم رکھتا ہوں کہ ان کی دماغی سطح کس اعتبار کی ہے اور وہ کتنے کیپیبل ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس نے کلاس کے اندر توجہ نہیں دی اور دھیان نہیں دیا، وہ لیٹ آتا تھا اور وہ صحیح سے پڑھتا بھی نہیں ہے، ہوم ورک بھی نہیں کرتا، بلکہ کلاس کے اندر بھی سوتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ایگزام سے پہلے ہی یہ ایک نوٹ پر لکھ لوں کہ فیل ہوگا، اور پھر اسے ایگزام کا پیپر ایگزام کے ٹائم پر حوالے بھی کروں، اس کے بعد وہ فیل ہو جاتا ہے تو کیا میرے لکھنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا؟ نہیں، کوئی بھی سلیم الطبع آدمی، عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے لکھا اس لیے وہ فیل ہوا، نہیں، بلکہ وہ فیل ہوا اپنے خود کی ایکشنز کی وجہ سے، خود اس نے ایسے اختیارات اپنائے، ایسی چیزوں کو چوز کیا جس کی وجہ سے وہ فیل ہوا، توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور مستی مذاق کرنے کی وجہ سے، ایجوکیشن کو امپورٹنٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو، کھیل کود میں اس نے وقت گزارا۔ میں نے تو ایگزام سے پہلے ایک پیپر پر لکھ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے وہ تھوڑی فیل ہوا، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر میں نے کہا کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ فیل ہوگا۔ اب ہمارا علم تو ناقص ہے، یقین کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ جب میرے علم کے اندر تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے لکھا اور اس کے مطابق واقع نہ ہوا ہو، وہ پاس ہو گیا، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو کامل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے سے لکھ لینے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیارات کو خود چوز کرتا ہے، وہ خود اپنے آپشنز کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا کے اندر مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، لیکن ہمیں پہلے سے تھوڑی بتا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں ان کا مقولہ نقل کیا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہے، ہم نے غلطی کی، ایک موقع دیجئے، ہم دوبارہ دنیاوی زندگی کے اندر وقت گزار کر آئیں اور پھر ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، ایک موقع اور دے دیجئے، ہم نے خود غلطی کی ہے۔ ایسے الفاظ قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام نہیں ڈال رہا، اس وقت سب کچھ واضح ہو جائے گا اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل کھیل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عدل ہے، اس کا ایک نام ہے العدل، وہ انصاف ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس کی مخلوق کو اس کے حوالے کریں۔ وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا۔ یہ بات طے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر سب سے برا آدمی، بدترین آدمی، بدبخت۔ تو جب جہنم میں ایسا شخص داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، ہمیں کیوں فکر ہے؟ ہم اعمال کے اندر لگے رہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر لگے رہیں۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ موڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا، اور تقدیر کے معاملات میں اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو جو بندوں پر کھولا ہے نا، تھوڑا سا اس کی ایک حکمت بیان کی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، اور تم اطرانے نہ لگو ان چیزوں پر جو تمہیں مل جائیں۔ ہم نے اس لیے تمہیں تقدیر بتائی ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے بازو کا کمال نہیں ہے، تمہاری طاقت کا کمال نہیں ہے، اس کا کرشمہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تاکہ تم اس پر اتراؤ، تاکہ تم اس پر اترانے نہ لگو، اور اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو تم اس بات کو لے کر آگے بڑھ سکو کہ یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ میرے رب، اسی کو تو رضا بالقضا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ویسے اس کے علاوہ اگر کوئی دماغ لگانے جائے گا
تو وہ گمراہ ہوگا، اس لیے کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کہتے ہیں، اس کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا اور اس کی صفات میں غور کرنا ممکن نہیں، کما حق کو اس کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ہماری برین کی کیپیسٹی ایک طاقت ہے کہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلز بنائے ہیں، بہت بہت تو 15 کلو 20 کلو، کوئی بہت زیادہ اگر طاقتور آدمی ہے تو 50 کلو اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح برین بھی ایک آرگن ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اب مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دعوت نہیں دی کہ تم میری ذات کے اندر غور کرو، اس لیے کہ یہ اس برین کی کیپیسٹی سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ اور اگر آدمی پھر سوچنے جائے، غور کرنے جائے تو گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جتنا بتایا گیا تقدیر کے بارے میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے علاوہ کے اندر غور و فکر کرنے جائیں گے تو اندیشہ ہے، خطرہ ہے گمراہی کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے مسئلہ تقدیر، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت زیادہ غور و فکر کرنا اور گفتگو کرنے سے منع کیا۔ صحابہ کرام میں اس طرح آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا تقدیر کے متعلق۔ اس لیے جتنا ہم سے کہا جائے، دیکھو ایک بات کتابوں کے اندر بڑی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کا امتحان ہے دنیا کے اندر دماغ کے متعلق بھی، کہ اسے کس حد تک وہ استعمال کرتا ہے، اس کی لمٹس کہاں کہاں وہ قائم کرتا ہے۔ ایک جاہل کا امتحان، جاہل سے مراد وہ آدمی جو علم دین سے وابستہ نہ ہو، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو لگائے، اس کو بڑھائے، علم دین حاصل کرے، اور جو حاصل کر چکا ہے، عالم دین ہے، اس کے لیے امتحان اس بات میں ہے کہ وہ کہاں پر بریک لگائے۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو نہیں جانتا اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ علم سیکھے، جو جانتا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ کہاں پر بریک لگانی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ریسٹرکشنز رکھے ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے گناہ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، دل کے اندر یہ باتیں ڈالی، پھر وہ اختیار کرتا ہے، چوز کرتا ہے اس کے مطابق۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، مراد کو اس نے پا لیا۔ کس نے؟ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو صاف کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور اچھی راستے کو اختیار کیا، جو پرہیزگاری والی راہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کو اس نے چوز کیا، ایسا آدمی کامیاب ہوا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ، ناکام ہوا وہ، نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اس نیکی والے جذبے کو ابھرنے نہ دیا، اور نفس کو اس نے خواہشات کے دلدل میں دبا کر رکھ دیا، وہ ناکام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ چوز کس نے کیا؟ تم نے چوز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے البتہ فطری صلاحیت اور نیکی کی طرف انکلینیشن، برائی کی طرف انکلینیشن پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں چوز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے واقعہ بیان کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے نفس کو دھسا دیا، جنہوں نے اچھائی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ قوم ثمود کا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے صحیح معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة